تقریباً آج تک یہ 50 سے 70 کروڑ روپے تک کا یہ بزنس کر چکا ہے. ہم نے اس کی پوری ہسٹری لی تو یہ 8 سال کی ایج سے جو ہے اس کی کنزمپشن کر رہا تھا, جب اس کی عمر 8 سال تھی. کرنٹلی از 27 ایئرز اولڈ. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ہر دن گزرنے کے ساتھ کوئی نئے انکشافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ کیس اغوا اور قتل کا تھا, یعنی کہ مصطفیٰ عامر کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا. وہاں سے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا, اور اب اس کیس میں نہ صرف منشیات کا نیکسس جڑ چکا ہے بلکہ انلیگل ویپنز, اس کے ساتھ ساتھ حوالہ ہنڈی اور پھر انلیگل کال سینٹر, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کیس سے اب جڑ چکی ہیں. پولیس کے 2 یونٹس ہیں جو اس کیس میں تحقیقات کر رہے ہیں, کہ ایک AVCC جو کیس کے اغوا اور قتل کی تحقیقات کر رہا ہے, اور دوسرا یونٹ SIU اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو اس بارے میں تحقیقات کر رہا ہے کہ منشیات کا کیا نیکسس تھا اور کیسے یہ منشیات پورے شہر میں سپلائی کی جا رہی تھی. اس وقت SSP SIU ہمارے ساتھ موجود ہیں, شعیب میمن صاحب, ان سے جانتے ہیں. سر, یہ بتائیے گا یہ کیس کب آپ لوگوں کے پاس آیا اور آپ لوگوں نے تحقیقات کا آغاز کیا, اور یہ مطلب اتنا بڑا نیکسس سامنے آیا ہے؟ جی, جب یہ مصطفیٰ مرڈر کیس ہوا اور اس کے بعد جو سبسیکوینٹ گرفتاریاں ہوئی ہیں, جس میں شیراز بھی ہے اور ارمغان بھی ہے, ان کی گرفتاری انٹروگیشن جو سرسری ہوئی, اس میں جو ہے وہ ڈرگ ڈیلنگ کا معاملہ سامنے آیا. تو ڈرگ ڈیلنگ کا جو پورشن ہے, جو نیکسس ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ ٹاسک جو ہے SIU کے حوالے کیا گیا. جب ہمارے پاس یہ کیس آیا تو ہم نے سب سے پہلے جا کر ان دونوں ملزمان کو جو اکیوز تھے مصطفیٰ مرڈر کیس کے, ان کو انٹروگیٹ کیا وتھ ریلیشن ٹو ڈرگس. انہوں نے ہمیں کچھ نام دیے, کچھ ڈیٹیلز دی, پھر ہمارے سیکرٹ انفارمرز نے ہمیں کچھ ٹپس دیں, تو وہ کر کے ہم نے ایک جگہ پر ریڈ کی, اور ایک بندہ جو ہے ساحر نامی شخص جو ہے, جو کہ معروف TV اسٹار کا بیٹا ہے, اس کو ہم نے گرفتار کیا, اور اس کے پاس سے 550 گرام جو ہے وہ ویڈ نامی ایک ڈرگ جو ہے وہ ملی. یہ ویڈ ڈرگ جو ہے یہ کیلیفورنیا سے پاکستان آتی ہے, جو کہ یہ آگے بیچتے ہیں. اس وقت کراچی میں کوئی 3 کے قریب نیٹ ورکس ہیں, جس میں سے 2 نیٹ ورک نیوٹرلائز ہو گئے ہیں. پہلا نیٹ ورک مصطفیٰ ارمغان کی طرف سے آپریٹ ہوتا تھا, اور دوسرا نیٹ ورک جو ہے وہ ساحر کی طرف سے آپریٹ ہوتا تھا. ساحر کو جو ڈرگز آتی تھی وہ اسلام آباد سے ایک بازل نامی اور یحییٰ نامی شخص جو ہے, یہ 2 اشخاص اس کو بیچتے تھے یہاں پر بذریعہ نجی کوریئر کمپنیز. ہم نے ان کوریئر کمپنیز کو بھی انویسٹیگیٹ ہم کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. اور اس میں ساحر کتنا بڑا سپلائر آپ کے سامنے آیا ہے؟ ساحر ہمارے پاس اس حد تک آیا ہے کہ جو 550 گرام ویڈ ہے, یہ 55 لاکھ اس کی مالیت ہے. یہ ویڈ جو ہے یہ اس کی 5 دن کی کنسائنمنٹ تھی, تو آپ اس حساب سے اگر مہینے کا لگا دیں تو 55 لاکھ, یہ 3 کروڑ روپے پر منتھ بن جاتا ہے, اور اگر آپ سالانہ لگا لیں 36 کروڑ روپے سال بن جاتا ہے. تو یہ تقریباً 2-2.5 سال سے یہ کام کرا ہے. تقریباً آج تک یہ 50 سے 70 کروڑ روپے تک کا یہ بزنس کر چکا ہے. تو یہ اس کا جو والیوم ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ اتنا والیوم اچھا ہے. کیا یہ خود بھی کنزیومر ہے, مطلب ساحر, مطلب اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بھی نہیں کر پاتا, مطلب کھانا نہیں کھا پاتا کہ اگر یہ جب تک خود کنزیوم نہ کرے؟ جی, اس کی کنزمپشن کافی حد تک ہے, اور جب وہ ہماری کسٹڈی میں تھا تو وہ ہی واز فیسنگ withdrawal symptoms, کیونکہ اس کو مل نہیں رہی تھی تو وہ withdrawal symptoms فیس کر رہا تھا. اس ساحر نے کہتے ہیں کہ جی 15 سے 20 نام آپ کو ایسے بتائے ہیں انویسٹیگیشن میں جو باقاعدہ اس چین کا حصہ ہیں, جو کہ منشیات شہر میں سپلائی کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے؟ ان 15 سے 20 ناموں میں سے کوئی گرفتاری اور آئی؟ اصل میں 15 سے 20 نام جو اس نے ہمیں بتائے ہیں, اس میں کچھ ایسے نام ہیں جن کو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کنزمپشن لیول پہ ہیں. کچھ بندے ایسے ہیں جو کہ سب ڈسٹریبیوٹرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم ہر کسی کا رول انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہی اس کی گرفتاری عمل میں لائیں گے. ظاہر ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا, یہ نیٹ ورک چلا کیسے رہا تھا؟ تھوڑا سا یہ اگر آپ نے ورکنگ کی ہو. یہ بیسیکلی جب ہم نے اس کی پوری ہسٹری لی تو یہ 8 سال کی ایج سے جو ہے اس کی کنزمپشن کر رہا تھا, جب اس کی عمر 8 سال تھی. کرنٹلی از 27 ایئرز اولڈ. تو 8 سال کی عمر سے جو ہے وہ چھوٹی جو ہے اس کی شاید فیملی میں کنزمپشن ہو رہی ہوگی. آئی وونٹ کمنٹ آن اٹ فردر, لیکن وہ وہاں سے یوز کرنے کی استعداد. جب وہ بتاتا ہے کہ 14 سال کی ایج میں وہ اس کو گرو کرتا تھا اپنے گھر کے گملوں میں, اور گارڈن کے گملوں کے اندر وہ اس کو گرو بھی کیا کرتا تھا. اس کی ویڈیوز بھی کچھ ایسی گرو کرتے ہوئے ہم نے اس کے فون سے نکالی ہیں جو فورنزک میں آئی ہیں سامنے. پھر فردر یہ کرتے کرتے جب یہ تقریباً 2.5 سال پہلے اس کو کوئی کہیں سے کچھ تھوڑی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ ملی تھی, اس انویسٹمنٹ سے اس نے یہ کام شروع کیا. اور ابھی اس کا ٹرن اوور جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ سالانہ تقریباً 30 سے 40 کروڑ کے درمیان اس کا ٹرن اوور ہے
پر ایئر. یہ پیسے کیسے وصول کرتا تھا؟ کیا اس میں مشہور اداکار ساجد وہ کیا مطلب ان کی بھی انوالومنٹ آ رہی ہے کوئی سامنے؟ ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ تو ہمیں سچ نظر نہیں آئی ہے، لیکن ان کا ایک مینیجر ہے جو ان کے اکاؤنٹس مینیج کرتا ہے، اس مینیجر کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ڈراپ ہو رہی تھی، جو یہ ڈیلنگز کرتا تھا، اور جو اس کو پیمنٹ اس کی آتی تھی تو کچھ کیش میں بھی آتی تھی، جبکہ کچھ اس اکاؤنٹس میں بھی آتی تھی جو اس کے مینیجر کا اکاؤنٹ ہے. تو کیا اس مینیجر کو بھی طلب کیا؟ جی ہماری وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے ابھی. اگر ہمیں پراپر کوئی جب ٹھوس ثبوت ملے گا تو اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. جی بالکل، یہ پورا معاملہ 6 جنوری کو سامنے آیا تھا. 6 جنوری کو جب ارمغان نے قتل کیا تھا مصطفیٰ کو، اور شیراز اس واقعے کا پورا عین شاہد تھا. پھر مصطفیٰ کو اسی کی گاڑی میں ڈال کر یہ بلوچستان لے گئے تھے اور اس گاڑی کو مصطفیٰ سمیت آگ لگا دی تھی. پھر 8 فروری کو پولیس نے ارمغان کے گھر پہ ریڈ کیا تھا اس کی گرفتاری کے لیے، جب ارمغان نے فائرنگ کر دی تھی جس سے ڈی ایس پی اور ان کا گن مین زخمی ہو گیا تھا. ارمغان بالآخر گرفتار ضرور ہوا تھا، اور 14 فروری کو شیراز نامی ملزم بھی اس کیس میں گرفتار ہو گیا تھا. تو ایک تسلسل ہے جو اس کیس میں چلا آ رہا ہے، مسلسل اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کیس میں. یہ تفتیش جو ہے وہ اس کیس کی شروع ہوئی تھی اغوا اور قتل کی واردات سے، لیکن اب یہ ایک بہت بڑے وسیع دائرے تک جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن پہنچ چکی ہے. جی